جی میاں صاحب، مریم صاحبہ نے ببانگ دہل اس کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ میں نے کہا تھا. یہ جب سوال بار بار کیا جا رہا ہے تو اس کو ڈیفرنٹ کانٹیکس اس کا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کسی بھی صورت درست اقدام تھا کہ مخصوص میڈیا ہاؤسز کو اربوں کے اشتہار دینا اور کچھ میڈیا ہاؤسز کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دے کے اشتہار نہ دینا؟ یہ درست اقدام تھا؟ عادل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس میڈیا ہاؤس کو اپنا اشتہار دینا چاہے اور جس کو نہ دینا چاہے. یہ تو پابندی نہیں آپ لگا سکتے کہ آپ فلاں کو اشتہار دیں اور فلاں کو نہ دیں. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ اربوں روپے کے اشتہار دیے، تو میں قائمہ کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے پاس اس کی چیئرمین شپ ہے. آپ نے 6 دسمبر کو اجلاس بھی بلا لیا ہے. جی، اس میں عادل ہم نے 2013 سے 2018 تک جو اشتہارات دیے گئے ہیں، جن جن میڈیا ہاؤسز کو دیے گئے ہیں، جتنے کے دیے گئے ہیں وہ بھی منگوا لیے، ریکارڈ منگوا لیا ہے. اسی طرح 2013 سے 2021 تک کے پی کے میں جس کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی ان کا بھی ریکارڈ منگوایا ہے، اور اب کا بھی منگوا لیا 2018 سے 2021 تک کا، کہ کس کس چینل کو پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، فیڈرل میں کون سے اشتہار دیے گئے ہیں. یہ تو وہاں طے ہو جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا، اب یہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ کسی پارٹی کا یہ اختیار ہے، جب آپ آزادی صحافت کی بات میں ابھی پارٹی کے اس سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ حکومت کا یہ خیال ہے. حکومت نے تو اب وزیر اعظم نے جو ہے وہ آج جو کہتے ہیں اجلاس بھی ہوا ہے جس میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے اشتہارات سے متعلق معاملے پر. اور وزارت اطلاعات ابھی فاروق حبیب صاحب بھی جو ہے وہ اس پر ظاہر ہے کامنٹ کر دیں گے، پریس کانفرنس بھی کی ہے تھوڑی دیر پہلے. ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو جو ہے وہ سرکار کے پیسے سے یہ دیا گیا، اشتہارات دیے گئے، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی. مطلب ان کی کیا کیپیسٹی تھی کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کس کو اشتہار دینا ہے کس کو نہیں دینا؟ عادل میری بات سنیں. جہاں تک تعلق ہے حکومت وقت کا اور ان کے ایکشن کا، ان کے ریاکشن کا، تو وہ تو 3.5 سالوں میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور قوم بھگت بھی رہی ہے. ہم نے کسی میڈیا ہاؤس پر حملے کا نہیں کہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی قیادت میں نہ صرف میڈیا ہاؤس پر حملہ ہوتا تھا، اس کے شیشے توڑے جاتے تھے، اس کا فرنیچر توڑا جاتا تھا، اس کی ڈی ایس این جی توڑی جاتی تھی. یہ آپ کے علم میں ہے. اور جو اس کو کور نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی آپ کو علم ہے کہ میڈیا کتنا ہم نے تقسیم کیا، یا میڈیا کو 24 گھنٹے کس نے پابند کیا کنٹینر کو کور کرنے کے لیے. جب اکیلا بندہ کنٹینر پر چڑھ کر گفتگو کیا کرتا تھا تو میڈیا سارا ان کو کور کیا کرتا تھا لائیو. آج صورتحال وہ نہیں ہے. ہم نے تو جلسے جلوس بھی کیے ہیں، ریلیاں بھی کی ہیں، مگر عادل ایک جھلک مریم نواز شریف کی ریلیوں کی، جلسے جلوسوں کی دکھانے پر پابندی تھی تمام میڈیا ہاؤس کو، اور کسی کو دکھانے. آج ذرا صورتحال مختلف ہے، مگر 3 سال جو کچھ ہوتا رہا اس پاکستان میں سب کے سامنے ہے. کون تقسیم کر رہا ہے، آج کون بل کیسا لے کر آ رہا تھا. فواد چودھری صاحب کی گفتگو، اور اسی کمیٹی میں جب فواد چودھری صاحب کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو ابھی کوئی تحریر بنائی نہیں تو آپ کو دکھائیں کیسے. اور اگلے دن جا کے کچھ اور گفتگو کر رہے تھے. تو آف دی ریکارڈ کچھ ان کے وزراء نے یہ بھی بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بل کہاں سے آتے ہیں اور کون اس کو پاس کراتے ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، آپ کو بھی علم ہے اس چیز کا. یہ ساری چیزیں میں نہیں کہہ رہا، یہی حکومت وقت کے وزراء کہہ رہے ہیں اور عمران خان خود کہہ رہے ہیں. چلیں، یہ آپ آگئے وزراء کی آپ نے بات کی ہے تو فاروق حبیب صاحب سے ذرا اس کا جواب لے لیتے ہیں، کیونکہ اس پر بھی مزید بحث جو ہے وہ جب ہی ہوگی جب ان کا بھی کامنٹ آ جائے کہ کیا کچھ آ رہا ہے، میڈیا کی کس طرح آرم ٹوسٹنگ ہوتی رہی ہے، کس طرح ایف آئی آریں کی گئی ہیں صحافیوں کے اوپر، کس طریقے سے بے روزگار کیا گیا.